اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المخجلین ولعنت علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من لیلنا هذا إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام رجب شہر عظیم یضاعف اللہ الحسنات ویمحو فیہ سیئات صلوات پڑھ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آپ سے گزارش ہے کہ سورہ حمد ہوتی ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ حضور خواب ہے ان کے پڑھائی کی والد و والدہ جناب خدیجہ بیگم اور علمدار حسین کاظمی کے لیے ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یولد ولم یکن له کفوا مل کے درود پڑھ دیں آپ لوگ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عظمت آج کی شب 25 رجب المرجب کی شب ہے، جو ہمارا آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے۔ ہم سب مل کے امام زمانہ کی خدمت میں اور امام طاہرین کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں، دعا گوئیں کہ خدا اس غم کے منانے کی جو بھی برکت رحمت و مغفرت ہے ہم سب کے شامل حال فرمائے، اور ہماری نسل میں قیامت تک امام موسیٰ کاظم کا غم منانے والے باقی رہیں۔ اس مجلس خطاب کے لیے مولا جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث کو سرمایہ کلام کے طور پر پیش کیا، جس میں امام اس شہر یعنی اس مہینے کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اور امام فرماتے ہیں رجب شہر عظیم، کہ یہ ایک عظیم مہینہ ہے۔ شہر عربی مہینے کو کہتے ہیں، رجب شہر عظیم۔ اس کا دو اس کی صفت اور ایفیکٹ امام بیان کر رہے ہیں۔ اس میں یضاعف اللہ الحسنات، خدا اس مہینے میں نیکیوں کو کئی گنا کر دیتا ہے۔ یضاعف اللہ الحسنات، اب اس میں پیغام یہ ہے کہ یضاعف اللہ الحسنات، آپ میں سے اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز خریدنی ہے تو بولے بھی فلاں ایونٹ آ رہا ہے، سیل لگے گی تو خرید لیں گے، ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، تو انسان اسپیشل اوکیجنس یہاں پہ اکثر آتے رہتے ہیں، اکنامیکل اعتبار سے پروموٹ کرنے کے لیے وہ آپ کو کہتے ہیں۔ تو امام کہہ رہے ہیں یہ مہینہ جو ہے نیکیاں کمانے کے لیے اللہ کی طرف سے خاص منتخب کیا گیا ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے اپنے اکاؤنٹ میں نیکیوں کو زیادہ کرے تو اس کے لیے رجب کو چن لے، کیونکہ رجب میں خدا نیکیوں کا ثواب کئی گنا کر کے دیتا ہے۔ اچھا، کئی گنا کر کے دیتا ہے تو لازمی، اسی لیے اس مہینے کی جو دعا ہے اس میں بھی یہی فریز بار بار آتا ہے، اس فریز کو دہرایا گیا ہے۔ جو آپ دعا ہمیشہ ہر واجب نماز کے بعد پڑھتے ہیں، جو اس مہینے کے لیے ریکمنڈڈ دعا ہے، اور اس دعا کا جو خاص لفظ ہے اس کے اندر یہی چیز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، تاکہ یا من ارجو لکل خیر و آمن سخطہ عند کل شر یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، کہ اے پروردگار عالم جو میرے قلیل کے بدلے میں کثیر دیتا ہے، جو میرے قلیل کے بدلے میں کثیر دیتا ہے۔ تو قلیل کے بدلے میں جو کثیر دیتا ہے
وہ پروردگار عالم کی شان ہے، اور اس کی شان یہی ہے کہ جو بغیر مانگے اتنا دیتا ہے وہ مانگنے پہ کیوں عطا نہ کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قلیل کے بدلے کثیر دیتا ہے، اور اس میں قلیل کے بدلے کثیر کی جو بڑی روایتیں آپ دیکھیں کہ اللہ نے اتنا ہمارے لیے کرم رکھا، اتنا زیادہ اللہ نے عطا کیا۔ میں پڑھ رہا تھا، خیر میں بچوں کو پڑھایا اس میں یہاں نہیں دہرا رہا، لیکن میں صرف آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، اس کو میں نے الگ انداز سے بیان کیا، آپ جا کر سن لیجیے، کیونکہ وہ ٹرائی کرتا ہوں کہ اگر مجلسیں دو پہ ہم پڑھنی پڑے تو 80% چیز الگ ہو، تاکہ اگر کوئی دونوں جگہ فالو کر رہا ہے، کہ گھر پہ بیٹھے ہوئے اکثر لوگ دونوں جگہ سنتے ہیں تو ان کو نیا میٹیریل مل جائے۔ ورنہ میں نے بہت ڈیٹیل سے اسے آج صبح بچوں کو در عباس کے پڑھائے بھی اتفاق سے، اور وہاں پر بھی اتفاق سے میں نے اسے ڈیٹیل سے پڑھا بھی ہے۔ تو قلیل کے بدلے کثیر کی یہ سب سے بیسٹ اگزامپل ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیش کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور وہ پانی پینے کے سلسلے میں امام کے سامنے پانی لایا گیا، امام نے جیسے ہی پانی پینے کے لیے ہاتھ میں کاسا لیا، امام کی آنکھوں پہ سے پانی ٹپکنے لگا، امام جو ہے اشبار ہو گئے۔ جیسے امام اشبار ہوئے، امام نے داؤد رقی کو یہ کہا ہے، داؤد رقی میں جس طرح پانی پی رہا ہوں، اگر کوئی اس طرح پانی پیے کہ پانی ہاتھ میں آنے کے بعد وہ جب منہ کو لگائے تو بسم اللہ کہے، 3 حصوں میں پانی پیے، ہر مرتبہ جب کاسے کو اپنے لب سے جدا کرے الحمدللہ کہے، اور آخر میں محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجے اور دشمنان اہل بیت پہ لعنت بھیجے۔ اب امام نے یہ طریقہ بتایا، جو 7 طریقے لکھے ہیں، 8 ہیں اس کی جو ہے مستحبات پانی کے، وہ اکثر آپ اذہان میں رکھتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے پیے، انسان ضرورت ہو تب پانی پیے، جب پانی پیے تو بسم اللہ کہے، 3 ارفل پہ الحمد کہے آخر میں۔ اس کے بعد اس پانی کے لیے جو خاص امام نے پیغام دیا کہ کوئی اس طرح پانی پی گا، تو ایک روایت تو ہے جو حلیۃ المتقین میں لکھی ہے کہ وہ ہاتھ سے پانی کا کاسا بعد میں جدا کرے گا، خدا اس کے نام اعمال سے گناہوں کو پہلے جدا کر دے گا۔ لیکن جو ثواب قلیل کے بدلے کثیر میں یہ روایت زیادہ موضوع ہے، تو امام اس طرح پانی پینے کا ثواب 100,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور 100,000 اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، 100,000 درجات اس کے بڑھا دیتا ہے، اور 1,00,000 یعنی اب 100,000 شاید آپ کو کم لگتے ہیں، اس لیے لاکھ جو ہے وہ صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لیے 1,00,000 خدا جو ہے غلاموں کو راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ پانی پینے کا ثواب ہے انسان۔ تو میں بچوں سے کہا کہ اگر تم دن میں کتنے بار 5 بار پانی پیتا ہوں، میں نے کہا اسی کو 5 بار ملٹیپلائی کر دو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم ایک دن میں کتنے حسنات کما رہے ہو، کتنے نیکیاں کما رہے ہو۔ اور اس کو پھر میں نے کنوینس کیا، ان کو بتایا کہ اگر یہاں ایک گھر لینے کے لیے اتنی کمائی ضروری ہے تو جنت میں لینے کے لیے اتنا کمانا ضروری ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو قلیل کے بدلے کثیر، یہ اللہ کا قلیل کے بدلے کثیر کتنا بڑا اگزامپل کہ صرف انسان اپنی نیڈ کو فلفل کر رہا ہے، لیکن کب دیتا ہے خدا قلیل کے بدلے کثیر؟ جب وسیلہ اہل بیت ساتھ میں شامل ہو جائے۔ ویسے آپ پانی پیتے رہیں، آپ کی پیاس بجھے گی، لیکن یہ نیکیاں نہیں ملے گی۔ لیکن آپ یہ یاد کر کے پئیں کہ جیسے چھٹے امام نے مجھے تعلیم دی ویسے پی رہا ہوں، تو پھر اس پانی پینا بھی آپ کے لیے عبادت ہوگا، نہ صرف عبادت ہوگا بلکہ اتنی بڑی جزا کا آپ کو حقدار بنا دے گا، اتنی بڑی۔ اچھا، اس میں بھی یہ دونوں ہی چیزیں جو امام نے فرمایا، امام نے کیا بات ہے کہ یضاعف اللہ الحسنات، خدا تمہاری نیکیوں کو کئی گنا کر دے گا، وَيَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ، اس مہینے میں تمہارے گناہوں کو خدا مٹاتا رہتا ہے، اس پہ عفو کا قلم پھیرتا رہتا ہے۔ تو یہ نیکیاں انسان کو ملتی ہیں۔ اچھا، اس میں جو دعا کا 2 فقرے اور بھی ہیں، اسے اپنے ذہن میں رکھیں، پھر گفتگو انشاءاللہ آگے بڑھاؤں اس میں۔ اور جو 2 فقرے بہت اچھے ہیں، اس کا بھی ایک تعلق جو ہے دوسری دعا سے ہے، وہ کیا ہے؟ آتینی بکل مسئلتی، یعنی دعا کریں، یا من رجل کل خیر آمن سختو عند کل شر، یا من یذل کثیر بالقلیل آتینی۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسرے سے میں یخرج انی من کل سوء اخرجت منہ محمد وآل محمد، یہ اس سے ملی ہوئی دعا ہے۔ کیا جب ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جب ہم قنوت پڑھتے ہیں عید کا، اس میں بھی دعا کرتے ہیں، اور جو ماہ رجب کے اندر جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی دعا پڑھتے ہیں۔ دونوں دعاؤں کے اندر ایک سملرٹی ہے، وہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ آل محمد کو دیا اسے ہمیں دے،
جس سے آل محمد کو دور رکھا اس سے ہمیں دور رکھ. یہاں بھی ایسی ہی دعا کرتے ہیں کہ امام نے سکھائی ہے کہ پالنے والے اسے بھی عطا کر دے جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اور وہ بھی تو عطا کرتا ہے جس کا میں نے تجھ سے مطالبہ نہیں کیا ہے. اور ہر اس شے سے، ہر اس شر سے دور رکھ جو دنیا آخرت کا شر ہے، چاہے وہ دنیا کا شر ہے چاہے آخرت کا شر ہے. کیونکہ یہ اچھا اس کے اندر خاص کیا بے مسلتی، یعنی جسے تو مصلحت سمجھتا ہے وہ عمل میرے لیے انجام دے. مجھے ہر شر سے دور رکھ جس سے تو مصلحت سمجھتا ہے، ہر اس خیر کو عطا کر دے جو تیرے میرے لیے بہتر سمجھا ہے. تو یہ دعا جو ہم روزہ پڑھتے ہیں، یہ دعا بڑی خوبصورت ہے. اس دعا کو پڑھنے کا اثر ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جو امام نے یاد دلائے. تو ماہ رجب کی خوبی ہے. کیوں اس میں یہ خوبی ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس مہینے کے لیے دو نام رکھے ہیں. دو طرف یہ شہر رجب منسوب ہے. ایک اس کی نسبت اللہ سے، ایک اس کی نسبت ولی اللہ مولا کائنات علی بن ابی طالب سے ہے. اس کے دونوں روایتیں کیا ہیں؟ پہلی روایت جو ہے اس روایت میں کیا کہا گیا ہے کہ 3 مہینے پے در پہ، رجب، شعبان اور رمضان، ان تینوں کو 3 ہستیوں سے نسبت دی گئی ہے. رجب کو نسبت رجب کے لیے کہا گیا یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے. رمضان امت کا مہینہ ہے. ایک روایت یہ اس میں رجب اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے. ایک روایت ہے جس میں کہا گیا نہیں، رجب مولا کائنات سے منسوب ہے، علی ابن ابی طالب ولایت کا مہینہ ہے. دوسرا شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے. اور تیسرا مہینہ زینا گرامی کیا ہے؟ ماہ رمضان جو ہے اسے اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے. کیونکہ جب رمضان اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے تو رجب جو ہے وہ شہر اللہ نہ رہ کر وہ ولایت کا مہینہ ہو گیا. اچھا، اس کے لیے دونوں کی نسبتیں کوئی فرق اس لیے نہیں پڑتا. اس کا ریزن یہ زینا گرامی کہ یہ دونوں چیزیں بڑی ملی ہوئی ہیں. کس طرح سے ملی ہوئی ہیں کہ جہاں پر شہر اللہ کہا جاتا ہے، رمضان کو انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے. مہمان ہونے کی وجہ سے خدا اسے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے. رمضان کا مہینہ جہاں سانس لینا بھی عبادت ہے، جہاں انسان کی جو ہے چھوٹی سی نیکی بھی کئی گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے. انسان اگر سو بھی جائے تو عبادت شمار ہوتا ہے. انسان کا سانس لینا تسبیح ہوتا ہے. تو خدا نے اگر اپنے مہینے میں یہ برکت رکھی ہے تو خدا نے رجب میں بھی برکت رکھی ہے. اور رجب کو اپنے سے منسوب کیا ہو چاہے مولا کائنات سے منسوب کیا ہو، دونوں کے لیے ایک روایت بہت کامن ہے. کیونکہ خدا نے اپنی توحید کو جو بیان کیا وہ سورہ توحید میں بیان کیا ہے. سورہ توحید قل اللہ احد، تو قل اللہ احد جو ہے وہ سورہ توحید ہے جس میں خدا نے اپنی توحید کو بیان کیا. اس سے اچھی توحید کا ایکسپلینیشن پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، جو خدا کی وحدانیت کو صحیح طور پر مشرکین کو، کفار کو، اس کے ساتھ یہودیوں کو، نصارہ کو، تینوں کا جواب ایک ساتھ دیتا ہے. تینوں جو ہے مسلک کے ماننے والے خداؤں کی خدائی کو باطل کر کے اپنی توحید کو جس سورہ نے منوایا ہے وہ سورہ قل هو اللہ احد ہے. اگر سورہ قل اللہ احد اللہ کی پہچان بتا رہا ہے تو رسول اللہ نے کہا یا علی آپ کی مثال سورہ توحید کی طرح ہے. سورہ توحید کہہ رہا ہے اس میں 3 چیزیں زنگامی کہ جس نے آپ کا زبان سے اقرار کیا کہ سورہ توحید کا کیا ہے کہ اسے 3 بار پڑھنا ایک قرآن کے برابر ثواب رکھتا ہے. اس لیے اس کے 3 حصے کیے گئے کہ پہلا حصہ کیا ہے کہ جو آپ کا زبان سے اقرار کرے گا اس نے 1/3 جو ہے آپ کی جو ہے مدد کی، یعنی اس کے 1/3 جو ہے ایمان مکمل ہو گیا. جس نے زبان کے ساتھ ساتھ دل سے اقرار کیا 2/3 ہو گیا. جس نے اپنے ہاتھ و پیر عمل سے اس کے اوپر عمل کیا اسے پورا ایمان مل گیا. یعنی توحید کی جو ہے وہ پہچان کو مولا کائنات کی ولایت سے منسوب کر دیا. نہ صرف اس جو ہے سورے میں دونوں چیزوں کو ملایا گیا ہے بلکہ ایک اور جگہ جہاں ایک حدیث ہے کہ جو 2 جنوں سے آئی ہے، ایک امام رضا ایک رسول خدا سے. رسول خدا نے کیا کہا تھا؟ رسول خدا نے کہا تھا ولایت علی ابن طالب حسنی من دخلہ حسنی آمنا بنذابی، کہ علی کی ولایت ایک مضبوط قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا اسے عذاب سے امان مل گئی. امام علی رضا نے اسے بدل دیا. وہاں پر یہ نہیں کہا جانا کہ لا الہ الا اللہ حسنی، وہاں پر کیا کہا تھا؟ یہاں رسول خدا نے کہا تھا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. امام رضا نے کہا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخلہ حسنی آمنا بنذابی. وہاں پر کہا کہ لا الہ الا اللہ ایک مضبوط قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا اسے امان مل گئی. کسی نے سوال کیا کہ ایک جگہ نبی کہہ رہے ہیں کہ علی کی ولایت مضبوط قلعہ ہے، امام رضا کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ مضبوط قلعہ ہے، دونوں میں سے کون سا مضبوط قلعہ ہے؟ ہمارے استاد نے جواب دیا کہ علی تک آؤ گے تو خدا تک پہنچا دیں گے، خدا تک آؤ گے تو علی تک پہنچا دیں گے. یا علی. تو رجب شہر اللہ بھی ہو سکتا ہے اور شہر ولایت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں کے اندر یہ یزان گرامی کہ اس میں مولا کائنات کی ولادت ہے. 13 رجب اس میں آتی ہے اس لیے امام سے منسوب ہے، اور اتنی زیادہ اس میں ولایت کی جو ہے وہ چیزیں ہیں جس کا انسان اندھا. اچھا، اس میں یم اللہ میں جو سیاحت ہیں اس تک جانے سے پہلے ایک اور چیز سنیں
جو امام نے کہا یضاعف اللہ الحسنات، خدا اس میں نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ اچھا، نیکیوں کو بڑھانے کے لیے اوکیجنس ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں واحد ایسا مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ ایونٹس ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جتنی بھی جو آپ اپنے کیلنڈرز کو کھولیں گے، یہ بھی کیلنڈر لگا ہوا ہے، جس میں سب زیادہ ڈیٹس آکیوپائڈ ہیں وہ رجب کا مہینہ ہے۔ ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ ہے، بلکہ میں نے اس دوسرے کیلنڈر جس میں ساری روایتیں ایک ساتھ جمع کی ہیں، 30 دن میں سے 20 دن آکوپائڈ ہیں۔ 20 دن جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نسبت ہے جس کی وجہ پورا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ روزے، سب سے زیادہ عبادتوں کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، تو وہ اس کے اعتبار سے اس مہینے کے اندر ویسے بھی انسان کو اپرچونٹی بھی زیادہ ملتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو انجام دے اور زیادہ سے زیادہ ثواب کا حقدار ہو جائے۔ تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ یضاعف اللہ الحسنات، خدا اس میں نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ یحم اللہ السیئات، اس میں خدا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو گناہوں کو مٹانے کے لیے اس مہینے میں خوبی کیا ہے؟ جیسا آپ نے کہا کوئی ایک روزہ بھی رکھے گا تو اس سے آتش جہنم 1 سال کے لیے دور ہو جائے گی۔ درج کیا تھا آپ نے، اگر انسان 7 روزے رکھے گا تو خدا اس کی وجہ سے 7 جہنم کے دروازوں کو بند کر دے گا۔ اگر 8 روزے رکھے گا تو 8 جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ اگر 3 روزے رکھتا ہے تو خدا اس کو حقدار جنت بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام موسیٰ کاظم کی حدیث آپ خدمت ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ اس مہینے کے کانٹیکس میں آپ کے ذہن میں چند باتیں رہیں گی، پھر انشاءاللہ امام کے واقعات ان کی حدیثیں بیان کروں گا، لیکن کیونکہ امام کا ایک پیغام ہے جو آپ کے ذہن میں رہے۔ دوسرا کہ یحم اللہ سیئات کے خدا، یحم اللہ فیہ سیئات، خدا اس میں گناہوں کو مٹاتا ہے۔ گناہوں کو مٹانے کی سب سے ایزی چیز میں آپ کو بتانا، آپ جو روٹین کرتے ہیں، اسلام میں خوبی یہی ہے کہ آپ ایکسٹرا کریں تو ایکسٹرا ملتا ہے، لیکن روٹین میں بھی اگر تعلیمات آل محمد کو سامنے رکھیں تو آپ اتنا لیتے ہیں کہ جہاں دنیا میں کسی اور مذہب نے عطا نہیں کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ میں نے بچوں کو بتایا اب جاؤ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب کی اسٹڈی کرو، دیکھو وہ ان کے ماننے والوں کو جو کچھ وہ عبادت کرتے ہیں اس کا صلہ کیا دیتے ہیں، اور اسلام میں جا کے دیکھو کہ اسلام نے کیا آفر کیا ہے، اور تم ہمیشہ اسی کی جاب لینا پسند کرتے ہو جو سب سے زیادہ پے کرے۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی محمد وآل محمد۔ اور ویسے انسان کو عقل سمجھایا جائے تو بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ خود امام موسیٰ کاظم کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں 2 ہادی عطا کی ہیں، ایک انورڈ ایک آؤٹ ورڈ، ایک انسائڈ ایک آؤٹ سائڈ۔ آؤٹ سائڈ 14 معصومین ہے، انسائڈ تمہاری عقل ہے، انٹلیکٹ ہے، جو انہیں پہچاننے کے کام آتی ہے۔ اگر انہیں پہچان لیا تو یہ عقل تمہاری سالم ہے، تمہیں راہ ہدایت کی طرف گامزن کر دے گی۔ اگر عقل تمہاری کام نہیں آئی، انہیں نہیں پہچان پائے جو ہادی ہے، تم راہ ہدایت سے دور ہو جاؤ گے۔ لیے اللہ نے دونوں دیے، ایک انسائڈ ہادی دیا ہے، ایک آؤٹ سائڈ دیا ہے۔ یہی قیامت کی دلیل ہے۔ یہی عزیزان اکرامی ہمارے انسائڈ جو ضمیر ہے، یہی ضمیر، کیونکہ ترہیم کی مجلس میں جملہ سن لیجیے ذرا کہ ہمارے انسائڈ اللہ نے ضمیر دیا ہے۔ یہ ضمیر ہمیں نیکی کر کے خوشی کا احساس دلاتا ہے، برائی کر کے ریگریٹ کرتا ہے۔ یہی اللہ نے اسی لیے کروایا تاکہ قیامت میں حساب و کتاب بعد میں ہوگا، پہلے تم اپنے نفس میں حساب کتاب کر لو تاکہ اس حساب و کتاب کا یقین کر سکو۔ یہ انسان اس لیے انورڈ آؤٹر، تو یہ اس لیے یحم اللہ سیئات کے اندر آسان چیز انسان جب کرتا ہے تو کتنا آسان ہے۔ اس لیے اس مہینے کے لکھا، اگر میں نے شروع میں پڑھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا، نہیں تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ جتنا ثواب لے سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے۔ کیونکہ دیکھیے 2 چیزیں، علم کا ہونا اور ہے، علم کا برمحل استعمال اور ہے۔ اگر آپ نے اسے وقت پہ استعمال نہیں کیا تو پھر وہ یوزفل نہیں ہے۔ اس مہینے میں یحم اللہ فیہ سیئات، خدا اس مہینے میں گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس کے لیے بہت ہی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز بہت ایزی ہے، بہت ایزی ہے، صرف ذرا سا آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ اس مہینے میں غسل ہیں، اور غسل کیا ہے؟ 3 دن خاص غسل ہیں، پہلی رجب کو، 15 رجب کو اور آخری رجب کو۔ اب آخری استعمال جو کیلنڈر میں دیکھا تو شاید 29 ہی ہے، تو میں 28 کو آپ کو یاد دلا دوں گا اگر مجھے یاد رہا تو، ورنہ آپ مجھے یاد دلا دیجیے گا کہ 29 کو غسل کرنا ہے۔ اب دیکھیے امام نے کیا اس کا ثواب لکھا ہے، کیا کہ پہلی رجب کو، 15 رجب کو اور آخری رجب کو غسل کرے گا، خدا اس غسل کے بدلے میں اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دے گا کہ ابھی شکم مادر سے متولد ہوا ہے۔ صلوات پڑھنے سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
تو یہ میں نے خطبے میں پڑھا، اس کا پورا خطبہ میں اتفاق سے جب رجب آتا ہے تو پہلا خطبہ اسی چیز پہ 2 سال سے دے رہا ہوں، کووڈ میں بھی دیا تھا، وہ میرے پاس تیار ہوتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایڈ کر دیتا ہوں، لیکن چیز تاکہ اس مہینے میں جو ہمارے لیے فیوز و برکات ہیں اسے ہم استعمال کریں، ہماری زندگی کے لیے خیر و برکت کا سبب بن جائیں، انہیں یاد رکھنا، اس وقت پہ یاد رکھنا، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی شاید وہاں کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ابھی ٹرن نہیں آیا، ورنہ آ جائے گا، ورنہ شاید ویڈیو کبھی موجود دیکھے گا۔ میں تقریباً 30-35 غسلیں مستحب میں نے سب کو کاؤنٹ کیا ہے، اور اسپیشلی اس کے سلائڈز بنا کر ایک دن جب رمضان میں ہوتا ہے پروگرام، اس میں جو ویڈیوز بنتی ہے اس میں ہوگا کہیں، تو باقاعدہ سلائڈ پہ ہر پتہ ہے رمضان میں کتنے ہیں، رجب میں کتنے ہیں، شعبان میں کتنے ہیں، صرف غسل ہیں، ان غسل کے فوائد کیا ہیں اور کس طرح سے کس نیت سے ایسے کی جاتی ہے، وہ سب اس میں ڈیٹیل ڈسکس کیا، وہ ایک الگ موضوع ہوتا ہے، فقہ کا موضوع ہے، تو انسان اس سے استفادہ کر سکتا ہے، انسان کے کام آتا ہے۔ چلے فقہ پہ ایک بات آ گئی تو امام موسیٰ کاظم کی ایک بات آپ میں شیئر کرتا ہوں، پھر آگے کی بات کرتا ہوں، ایک بار صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اتفاق سے میں دیکھ رہا تھا طالب جوہری صاحب کا ایک واقعہ لکھا ہے، انہوں نے بڑے اچھی طرح شیئر کیا، میں انہی کی نسبت سے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ کچھ حدیثیں ہوتی ہیں جو ظاہری طور پر انسان انہیں سمجھ نہیں پاتا کہ حدیثیں کیوں بیان کی گئی ہیں، لیکن جتنا زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے وہی اس حدیث کی باریکی سے واقف ہوتا ہے، عام آدمی نہیں ہوتا۔ سمپل حدیث تھے، وہ طالب جوہری صاحب کہتے ہیں میں نے یہ حدیث دیکھی اور میں نے کہا یہ حدیث امام نے کیوں بیان کی، کیا سبب ہے اس کے بیان کرنے کا۔ حدیث کیا بہت سمپل، وہ کوٹ کرتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کی حدیث ہے کہ انسان پر ایک ہفتے میں 35 نمازیں واجب ہوتی ہیں، ایک مہینے میں انسان پر کتنے نمازیں؟ 35 نمازیں واجب ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے جو لوگ سمجھیں گے انہی تک بات پہنچے گا، نہیں کہ میں یہاں بات انہوں نے ختم کی اس کے آگے بات کروں گا، جو آپ نے پڑھا ہے اس کے آگے کی بات ہے، تبھی تو نقطہ بیان کرنے کا فائدہ ہونا، فائدہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو فضائل کے وادیوں میں لے جاؤں گا انشاءاللہ اسی واقعے سے۔ لیکن اب یہ عام انسان بچہ بھی جانتا ہے کہ جب ایک دن 5 ہے تو 7 و 5 35 35 ہوتی ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کیوں کہا جائے کہ بھئی ایک مہینے ایک جو ہے ہفتے میں آپ کے اوپر 35 نمازیں واجب ہوتی ہیں۔ اچھا وہ میں نے بچوں کو میں نے بتایا تو اس لیے بار بار کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے کہ ان کو بتایا بھئی تم دن میں 5 بار پانی پیتے ہو، ایک بار پانی پینے کا 4 لاکھ کا تم کو کریڈٹ مل رہا ہے، 1 لاکھ نیکیاں، 1 لاکھ گناہ مٹ رہے ہیں، 1 لاکھ جو ہے غلام آزاد کرنا ثواب ہے 1 لاکھ درجے پر، تو 5 بار 6 بار پانی پیتے ہو تو تم 4 لاکھ سے گناہ کر لو، کتنا ہوتا ہے؟ ہفتے میں کتنا کماؤ گے؟ اب اتنی سیلری تو تم کسی سے بھی نہیں پیسے پاتے، تو کم سے کم اللہ سے اتنا ثواب لو تاکہ جنت کے لیے اپنا مقام بڑھا سکو۔ تو بھائی وہاں تو ہے کہ انسان کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ اب یہاں سبب کیا تو کہتے ہیں میری ہماری سمجھ میں نہیں آئے، تو جو صاحب کہتے ہیں کہ میں استفتاء، اب یہ استفتاء کا ایک گروپ ہوتا ہے، جب علماء کے پاس باقاعدہ جب سوال جاتے ہیں تو ایک گروپ ہوتا ہے پورا، جو سیکنڈ لیئر آف لائک دا مجتہدین ہوتی ہے، جو بہت سالوں سے درس خارجی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ دیا جاتا ہے، وہ پینل ہوتا ہے، وہ پینل سوال کو ریسیو کرتا ہے، جواب وہ لکھ دیتے ہیں، لیکن مہر اس وقت تک نہیں، مہر مجتہد کے پاس ہوتی ہے، وہ جواب مجتہد کے پاس جاتے ہیں، مجتہد انہیں پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اگر جواب صحیح ہوتا ہے تو اس پہ مہر لگاتے تھے، نہیں ہوتا تو کریکٹ کر کے لکھ دیتے ہیں۔ پینل کا کام ہوتا ہے کہ جو انیشل ہیں آنسرس وہ لکھ دیں، تو انیشل آنسر لکھ دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ پھر اس کی وجہ سے اس پہ مہر لگا دیں گے۔ مولانا نفی صاحب بھی، صافی گلبانی صاحب کا انتقال ہوا، ان کے اس پینل میں تھے باقاعدہ، تو میں پینل میں کبھی رہا نہیں کیونکہ میں اس زمانے میں درس خارج میں آخر میں گیا تھا، پھر آ گیا، میرا کام دوسرے تھے، لیکن بہرحال اتنا سال ہو گئے گزر گئے تو ان پینلس والوں سے ہماری دوستی جانتے ہیں، سوال لوگ کرتے ہیں تو ہم ویسا ہی جواب بھی دے دیتے ہیں جیسے وہ آج کسی نے سوال کیا کہ مولانا ریسٹورنٹ ڈپو کی کون سی چکن ہے جو کھا سکتے ہیں تو میں نے اس میں جواب لکھ دیا کہ none of us allowed unless you call the company and Muslim must confirm is slaughtered in front of him باکس پہ لکھے ہوئے جائز نہیں ہے، حلال لکھا ہو حلال نہیں ہوتا۔ امام آیت اللہ سیستانی کے نزدیک باکس کی اسٹیمپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک آپ کال نہ کریں، اور اتفاق ایسا ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو لگایا، ہمیں تو کوئی ابھی تک جواب لا کے دے نہیں پایا۔ بھائی صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ میں سے کوئی لیا ہو تو بھی بتا دیں، بھائی میں تو ممبر سے پڑھ رہا ہوں، باہر بھی کوئی سن رہا ہو تو جا کے ٹرائی کر لے ابھی بھی، تو ابھی تک اس لیے بہتر یہ کہ مسلمان سے خریدیں جو کنفرم کرتا ہو، نہیں ہو تو پھر بہتر ہے کہ ویجیٹیرین ہو جائیں، وہ زیادہ فائدہ ہے، ورنہ وہاں کا گوشت بند ہو جائے گا جہاں بہت ملنے والا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہے دیکھیے مسئلہ کیا، ابھی پرابلم جو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم ڈیمانڈ نہیں کریں گے تو سپلائی نہیں ہوگی۔
اگر آپ حلال ڈیمانڈ کرنے لگ جائیں ہینسلوٹر تو سپلائی شروع ہو جائے گی، آپ انہی کا کھانے لگ جائیں گے تو پھر وہی آپ کو کھلائیں گے، پھر آپ کی مرضی ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود اس کی ڈیمانڈ کریں. تو کہتے ہیں وہ پینل میں تھے، تو پینل کا کام یہی کہ اس کو ڈیسائیڈ کرے. تو انہوں نے لکھا کہ 7 نمازیں. اب ایک سوال آ گیا. وہ سوال یہ آیا کہ میں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا اور وہاں میں فجر کی نماز پڑھ چکا تھا. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب جب میں دوبارہ شہر میں گیا تو وہاں فجر کی اذان ہو رہی تھی. تو اب کیا جب اذان سن رہا ہوں تو مجھ پہ دوبارہ فجر کی نماز پڑھنا واجب ہے یا جو پڑھ چکا ہوں وہ کافی ہے؟ تو پینل نے کہا کہ بھئی ابھی آ گیا فجر کا اذان ہو رہی تو اذان سن کے نماز واجب ہو گئی. انہوں نے لکھ دیا کہ نہیں، یہاں جس نئے شہر میں آئے ہو یہاں بھی تمہیں فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی. پینل نے لکھ دیا کہ یہ جواب ہے. اچھا، آیت الحکیم کے پاس، وہ پینل میں تھے، تاج محل صاحب کہتے ہیں میں بھی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. سوال آیت اللہ حکیم کے پاس آیا. آیت الحکیم نے اسے کاٹ دیا اور کاٹ کے لکھا نہیں، اس شہر میں تمہارے اوپر نماز واجب نہیں ہے. پوچھا کہ کیوں؟ کیوں امام موسی کاظم نے کہا ہے کہ 35 ہی نمازیں واجب ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہاں تک تو اس میں لکھا ہے. اب آپ سنیے یہاں سے آگے، اب وہی سمجھیں گے انشاءاللہ جو میرے ساتھ ہیں، ورنہ پھر سمجھ نہیں پائیں گے آپ. اب یہ آپ کی ذہانت اور آپ کی مجلسی ہونے کا امتحان ہے. اب ذہن کا میں دیکھیے، اس زمانے میں تو ایسے سفر ہوتے نہیں تھے. یہاں تو آپ کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ فاسٹ پلین سے چلے جائیں ویسٹ کی طرف، تو آپ جب جائیں گے تو کیلیفورنیا چلے جائیں، ہیوسٹن چلے جائیں. ایسا ہو سکتا ہے آپ یہاں سے نماز پڑھ کے گئے ہوں، پلین وہاں پر پہنچائے، وہاں پر پھر اذان ہو رہی ہو، فاسٹ پلین پہنچا دے آپ کو. تو اب آپ وہاں پر نماز، تو بھائی پلین سے کوئی سفر کرے تو ایسی کوشچن آئے گا تبھی تو کرے گا. لیکن امام نے جواب دیا ہے. تو امام اگر جواب دیں اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسا مسافر ہے کہ جو کر سکتا ہے تو وہی بتا سکتا ہے کہ جس کی انگلی کے اشارے پہ سورج پلٹا ہو یہ وہی بتا سکتا ہے. یا جس نے طی الارض کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا ہو، یہ وہی بتا سکتا ہے جو ایک ساتھ 40 جگہ دعوت کھا رہا ہو. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھئی ایسا تو اسی کے لیے ہو سکتا ہے. امام نے بتایا کہ یہ تم پوچھو گے سوال 1400 سال بعد آنے کے بعد ہم اپنی زندگی میں اسے استعمال کر چکے ہیں، اس لیے ہم جواب دے رہے ہیں. جواب آج ہم نے لکھوا دیا ہے. ہو سکتا ہے 1400 سال کے بعد تمہارے کام آئے. اسی سے پتا چلا تمہارا علم ہم سے 1400 سال پیچھے ہے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ جواب بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز، تاکہ انسان، امام کا جواب تھا، تاکہ اس جواب سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ امام موسی کاظم نے کیوں یہ کہا. کیونکہ اس کے کہنے کا سب اچھا آج یہ اکثر ہوتا ہے. میرے سے بہت مرتبہ ہوا ایسا. اچھا جس کے ساتھ نہیں ہوتا وہ یاد رکھے. بہت یہاں آنے سے پہلے ایک اتفاق سے ایسا ہوا، اور میں جب فرسٹ ٹائم پہ میں یہ آیا تھا ایران سے پڑھ کے، تو ہمارے ماشاء مولانا فیروز صاحب تھے، وہ ادے پور میں خدمت انجام دے رہے تھے. تو میں فری تھا رمضان میں، تو میں وہاں دھولپور چلا گیا نماز پڑھانے کے لیے. تو میں نے پورے مہینے نماز پڑھائی وہاں پہ. اپنے وہی کتاب لکھی تھی منتخب احکام، جو میری پہلی کتاب ہے احکام کے سلسلے میں بچوں کے لیے لکھی تھی. میں وہیں بیٹھ کے کتاب لکھی تھی وہ وہاں پڑھانے کے لیے. تو وہ کتاب میں وہاں لکھی، وہیں پرنٹ بھی کروائی. بعد میں پرنٹ ہوئی، لیکن وہاں اس کا انیشیل وہیں لکھا تھا، بچوں کو پڑھایا تھا. وہاں کوئی 50 سال سے کوئی عالم نہیں گیا تھا، تو بیسک فقہ لوگ نہیں جانتے تھے. تو وہاں تو اتفاق سے جب شب عید آئی تو میں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا دھولپور میں، اور پورے ہندوستان میں کہیں عید کا اعلان نہیں تھا. جب میں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا، میرے ساتھ 2 لوگ تھے، تو ہم نے صبح عید کی نماز میں. اچھا ادے پور میں اگلے دن عید تھی، ایک دن کے بعد تھی. اگلے دن عید تھی، ایک دن کے بعد عید تھی. تو اب وہاں سے رات کو صبح ہم نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا گاڑی میں بیٹھ گئے. رات کو ہم واپس پہنچ گئے. اگلے دن پھر ادے پور میں عید تھی، تو 2 عید ہو گئی. تو 2 نماز پڑھنی پڑے گی نا. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہاں تو ہم عید منا کر آئے تھے، لیکن یہاں پر آئے تو یہاں پر عید دوسری تھی. اچھا اس سے زیادہ مسئلہ دوسرا ہوتا ہے. یہ تو مسئلہ آپ کا، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جب یہاں سے سفر کر کے ایسٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نماز بہت جلدی ہو جاتی ہے، آپ کو روزہ بھی جلدی کھل جاتا ہے. یہ روزے کے حکم ہے. آپ یہاں سے ٹریول کر کے جائیں گے، جیسے ہی نیو یارک کی طرف فلائی کریں گے، 4-5 آپ کا فلائٹ ہے، 2 گھنٹے بعد اندھیرا ہو جائے گا، آپ روزہ کھول لیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو روزے کے لیے حکم یہی ہے. روزے کے لیے حکم کیا ہے؟ اگر آپ ویسٹ میں جا رہے ہیں تو آپ کے لیے نقصان ہے. کیوں؟ ویسٹ میں اگر جا رہے ہیں تو آپ کو روزہ لمبا ہو جائے گا،
کیلیفورنیا آ کر جا کے کھولیں گے تو 3 گھنٹے اور ایڈ کر لیں. ایسٹ میں جا رہے ہیں تو چھوٹا ہو جائے گا. تو اچانک اللہ نے نیچرلی جس کو ایڈجسٹ کیا. دیکھیے جو لوگ جاتے ہیں ہم انڈیا پاکستان جو لوگ جاتے رہتے ہیں, جب آپ جائیں گے تو آپ کی نمازیں فاسٹ ہو جائیں گی. 2-3 گھنٹے میں مغرب کا وقت آ جائے گا, 4-5 گھنٹے آپ فلائی کریں گے, یورپ پہنچ جائیں گے, فجر کا وقت آ جائے گا, آپ پاکستان پہنچ جائیں گے, مغرب کا وقت آ جائے گا. یعنی 24 آور سے کم میں وہ نمازیں پڑھیں, کیونکہ وہ آپ جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں وہاں کی نمازیں. لیکن جب ریورس آ رہے ہوں گے تو دن ہی دن چلتا رہے گا, تو وہاں ایڈجسٹ ہو جائے گا. تو آپ وقت کو فالو کرتے ہیں تو ہو جائے گا. لیکن ہم بھی گن لیں کہ 35 سے زیادہ نہ پڑھنی پڑے. صلوات پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ آپ نے نہیں پڑھی اس لیے وہاں پڑھنی پڑے گی آپ کو. پھر تو آپ کو آپ ٹائمنگ کو فالو کریں گے تو آپ کی نمازیں اسی فلو میں ہو جائیں گی. واپس آئیں گے تو وہ ایٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو جائیں گی. لیکن آپ کو اگر کاؤنٹ کرنا ہے تو امام کی حدیث آپ کے کام آئے گی. لکھتے رہیں تاکہ آپ کو اگرچہ کوئی ایگزمپشن مل رہا ہو تو ڈسکاؤنٹ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجیے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خیر جو تو وقت بہت ہو گیا, اس لیے میں اس منزل پہ آؤں جہاں امام کے واقعات میں پڑھتا ہوں, اور مشہور واقعات پڑھنا ضروری ہے تاکہ آپ کے اذہان میں رہے. لیکن نئے نکات کے ساتھ آپ عرض کروں, ایک نیا ایک پرانا واقعہ, تاکہ 2 واقعوں سے اور 1-2 حدیثیں اور آپ کی زحمت میں نے ختم کیا, تاکہ امام کے پیغامات ہمارے ذہن میں رہیں. امام سے قادم کی شہادت کی شب میں آپ یہاں بیٹھے ہیں, امام کے پیغام لیں, ہم معرفت ان کی محبت کا اظہار کریں تاکہ ہمارے کام آئے. امام کا جو مشہور واقعہ ہے جو بھی میں پڑھ کر آئے اس میں جو ایک نیا نقطہ تھا آپ کی ذہن آپ کی خدمت میں عرض کروں, پھر جو سے دوسرا ریلیٹڈ واقعہ ہے وہ عرض کرتا ہوں. تو علی بن یقطین کا واقعہ ہے. علی بن یقطین کا واقعہ آپ کے اذہان میں ہوگا. علی بن یقطین کو مولا نے اجازت دی تھی کہ وہ ہارون کے وزیر بن کر رہیں. اس کے 2 سبب تھے. ایک سبب یہ تھے کہ وہ اہل تھے کہ وہ ہارون کے پریشر میں اپنے مذہب کو بدلیں گے نہیں, کیونکہ امام کے معتمد تھے. دوسرا جو 2 ریزن اور کیا تھے کہ انہیں وہاں اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ شیعوں کی حفاظت کریں اور وہاں سے جو کچھ ملے اس سے غریبوں کی مدد کر کے ان کے معاون و مددگار بنے. اس بنا پر امام نے انہیں اجازت دی تھی, اور یہ وہ کام کرتے بھی تھے. وہ برابر شیعوں کی حفاظت کرتے تھے. اور دوسرا یہ کہ جو کچھ انہیں ملتا تھا اپنے اوپر کم خرچ کرتے تھے. اس کے ذریعے اکثر جو ہے وہ دولت کو لوگوں کو حج پہ بھیجا کرتے تھے, اور اس سے اتنی دولت دیتے تھے کہ وہ غنی ہو جائے اور اپنی زندگی گزار سکے. یہ ایک طریقہ ہے. تو ایک بہت بڑی امپورٹنٹ میسج اس میں یہ کہ اگر ہمارے پاس ریسورسز ہیں, ہم کہیں آئے ہیں, تو سب سے پہلے وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ امام کے چاہنے والے بن کر رہیں اور مومنین کی حفاظت کریں. اور تیسری چیز اگر اللہ نے دولت دی ہے تو غریبوں کی مدد کریں. یہ پیغام تو سمپل ہے, لیکن دوسری چیز کیا ہے, اس کے بدلے میں امام نے کیا دیا. امام نے اتفاق ایسا ہے کہ علی بن یقطین کا جو واقعہ ہیں, 2 واقعے پیدر پہ ہیں. ایک تو یہ کہ ہارون کے پاس ایک بہت بڑا جو ہے وہ بہترین لباس آیا تھا جو کیسر روم نے بھیجا تھا, اور علی بن یقطین کو دے دیا. علی بن یقطین نے امام موسی کاظم کو بھجوا دیا. امام موسی کاظم نے رکھ لیا, اپنے غلام سے واپس بھجوا دیا. اس غلام نے لے کے گیا تھا, اس کو تنبیہ کی تو اس نے شکایت کر دی. تو ہارون نے مانگا کہ بھئی لباس آپ نے پہنا نہیں, بولے کوئی اوکیجن نہیں آیا, کوئی اوکیجن آئے گا تو پہنیں گے. تو بولے لے کر آؤ. تو اپنے غلام سے منگوا لیا, لا کے دکھایا کہ ویسے ویسے مہر لگا ہوا لباس ہے کہ امام نے یہی کہہ کے بھیجا تھا کہ کل تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیکن دوسری چیز جو امام نے, وہ دوسری چیز کیا ہے, اب جب ایک اور مرتبہ جب شکایت کی گئی کہ یہ تو امام موسی کاظم کے ماننے والے ہیں, امام موسی کاظم کے چاہنے والے ہیں, تو اس نے کہا کہ اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا. تو اس نے ایڈوائس جو اس نے شکایت کی, اس نے بتایا کہ بھئی نماز پڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہے. وہاں جو پڑھا اس میں 3-4 نئے نقطے آپ میں عرض کرتا ہوں ذرا. اس لیے آپ یہ چیک کریں کہ نماز پڑھنے کے اندر طریقہ الگ ہے, وضو کا طریقہ بھی الگ ہے. ہم وضو الگ طریقے سے کرتے ہیں. اچھا اتفاق سے علی بن یقطین کو شک ہوا کہ وضو کے اندر جو ہے صرف ابھار تک پیر کے جو ہے مسح کیا جائے یا ٹخنے تک کیا جائے. تو امام سے سوال کیا. امام نے جواب میں جو وضو کا طریقہ لکھ کے بھیجا, وہ کتاب نے لکھا ہے پورا. اس نے کتاب نے لکھا ہے کہ بھئی 3 بار جو ہے وہ ہاتھ دھو, 3 بار کلی کرو, 3 بار نک میں پانی, اور 3 بار چہرہ دھو, اور اپنے پالوں میں انگلی سے خلال کرو. ہمارے یہاں پتہ ہے نا, تیسری مرتبہ پانی ڈالنے سے چہرے پہ وضو باطل ہو جاتا ہے. پہلی بار واجب ہے, دوسری مرتبہ مستحب ہے, تیسری بار حرام ہے. 3 بار آپ پانی ڈال سکتے, 2 باری میں آپ کو دھونا ہے. اگر ویسے پانی ڈالیں بغیر مسئلے تو ایک الگ مسئلہ ہے وہ, لیکن ویسے اگر آپ نے ہاتھ پھیر لیا تو یہاں کا 3 بار پانی ڈالو. اس کے بعد انگلیوں سے کوہنی تک ہاتھ دھو. اس کے بعد
اپنے کانوں کا اور گردن کا جو ہے سر کے ساتھ مسح کرو اور پیر کو دھو لو۔ اچھا، لیکن کو پتا تھا کہ ابا اجداد سے یہی سیکھا ہے، ہمارا وضو کا طریقہ دوسرا ہے، ان کا دوسرا، لیکن امام نے لکھا ہے، اسی کو اطاعت کہتے ہیں کہ حق جانتے ہوئے کہ امام کا فرمان ہے تو اس کے لیے مطیع ہو جانا ہی اطاعت ہے۔ تو ٹھیک ہے، امام نے کہہ دیا تو پھر یہی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اچھا، ان کو کیا پتا کہ گھر پہ کیا کرتے ہیں؟ تو ایک دن علی بن یقطین کو اپنے دربار میں بلا لیا، اپنے پاس رکھا، مہمان پورے دن کا کام دے دیا، اور اچھا وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھتے تھے آپ، تو وہ کمرے میں چلے گئے، اس نے وہاں مخفی رکھا کہ بھئی کس طرح سے دیکھے، تو چھپ کے خارون دیکھ رہا تھا کہ وضو کیسے کرتے ہیں۔ اچھا امام لکھ چکے تھے طریقہ، تو انہوں نے وہی وضو کیا جو عام کا تھا۔ اچھا اب دیکھیے، یہاں تک تو آپ نے واقعہ سنا، یہاں سنیے، یہاں سے ایک نیا نقطہ میرے ذہن میں آیا، آپ کے ہدیہ کر رہا ہوں، سنیے۔ بتائیے یہ حجت جو ہے وہ کس پہ تمام ہو رہی ہے؟ علی بن یقطین پہ ہو رہی ہے یا ہارون پہ ہو رہی ہے؟ ہارون اس نیت سے دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ امام موسی کاظم والے ہیں تو میرا جیسا وضو نہیں کریں گے، میری جیسی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اچھا امام موسی کاظم نماز کیسی پڑھتے ہیں بھائی؟ جیسے امام جعفر صادق پڑھتے تھے۔ امام جعفر صادق کیسے پڑھتے تھے؟ جیسے امام محمد باقر پڑھتے تھے۔ امام محمد باقر کیسے پڑھتے تھے؟ جیسے امام علی زین العابدین پڑھتے تھے، وہ جیسے امام حسن حسین پڑھتے تھے۔ امام حسن حسین کیسے پڑھتے تھے؟ جیسے علی مرتضیٰ رسول خدا پڑھتے تھے۔ رسول خدا کیسے پڑھتے تھے؟ جیسے قرآن میں اللہ نے لکھی ہے۔ بھئی یہی ہے نا ہمارے پاس لنک، بھئی یہ لنک ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اللہ والوں کی نماز و وضو دوسرا ہے اور جنہوں نے بگاڑ دیا وہ دوسرا ہے۔ بھئی تم اللہ والی نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہو، اللہ والا وضو ہی نہیں کر رہے ہو، تو اللہ کی جنت میں جانے کی متمنی کیوں ہو؟ تو یہ حجت اس کے لیے تھی، وہ یہ مان رہا تھا کہ میری جو ہے وہ نماز اور میرا وضو کا طریقہ الگ ہے، اگر میرے جیسے نماز پڑھیں گے اور میرا جیسا وضو کریں گے تو میرے ہیں، اگر امام موسی کاظم جیسی نماز پڑھیں گے، امام موسی کاظم جیسا وضو کریں گے تو ان کے ہیں۔ بس اللہ نے یہ حجت تمام کی کہ دیکھو یہ کہا کہ ان جیسا وضو کرو گے، ان جیسی نماز پڑھو گے تو انہی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، اگر ان جیسی نماز ان جیسا وضو نہیں کرو گے تو جن جیسی نماز پڑھ رہے ہو، جن جیسی جو روزہ رکھ رہے ہو، جن جیسا تم وضو کر رہے ہو، انہی کے ساتھ جہاں وہ رہیں گے وہیں رہو گے۔ یہ تھی حجت جس کو تمام کی، لیکن جب کر لیا اگلے دن پھر خط آ گیا کہ ویسے ہی جو ہے وضو کرو جیسا رسول اکرم نے سکھایا، جیسا قرآن میں لکھا ہے، جو ہمارے اجداد کا طریقہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں سر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ پیغام کیا ہے کہ اگر ہم اس ملک میں یا جہاں بھی رہتے ہیں، اگر ہم امام کے طرف سے ان کے پیغام کو پہنچانے والے بن کر رہیں گے تو امام پہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری حفاظت کریں، جیسے علی بن یقطین کی تھی۔ یہ آپ مائکروسافٹ کے لیے کام کرتے ہیں تو انشورنس میں مائکروسافٹ بائی کرتا ہے، اگر امام کے میسنجر بن کر رہیں گے تو امام کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو یہاں بھی پروٹیکٹ کریں، وہاں بھی پروٹیکٹ کریں۔ تو آپ جو یہاں آتے ہیں، ابھی جو آپ ماشاءاللہ یہ مجلس برپا کریں، تمام آپ نے اہتمام کیا، ابھی آپ یہ تابوت اٹھائیں گے، یہ تمام جو آپ مجالس برپا کرتے ہیں، اسی نیت سے جہاں بھی آپ کسی بھی اعتبار سے خدمت کرتے ہیں دین کی، آپ اس نیت سے کریں کہ ہم امام زمانہ کے خادم ہیں، امام زمانہ کی طرف سے اس امور کو انجام دے رہے ہیں۔ جب امام زمانہ کی طرف سے دے رہے ہیں تو اب امام زمانہ کی ذمہ داری کہ ہماری حفاظت کا انتظام اب ان کے ہاتھوں میں، جیسے مولا آپ نے علی بن یقطین کی حفاظت کی تھی، ہمیں بھی عاشوب دنیا سے محفوظ رکھیں۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ امام کی تعلیمات تھیں کہ جو امام نے علی بن یقطین کو بتائی تھی، تاکہ اس کی وجہ سے میسج دے دیں سارے آنے والے چاہنے والوں کو کہ اگر تم ہماری طرف سے کسی ملک میں رہو اور ہمارے دین کی تبلیغ و ترویج کر رہے ہو تو تم ہماری طرف سے مدد کے حقدار ہو، تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری مدد۔ اب لازمی کہ ویسی مدد علی بن یقطین کی لیتی، لیکن کسی نہ کسی صورت سے کوئی نہ کوئی مدد امام کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں، تاکہ دنیا میں اس کی وجہ سے ہی یہ تمام محبان اہل بیت پنپ رہے ہیں، اہل ولا پنپ رہے ہیں، ورنہ نہیں پنپتے ہیں۔ اس کا دلیل یہی کہ امام کی دعائیں ہمارے شامل حال ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں۔ واقعہ امام کے پاس ایک شخص آیا، واقعہ سن لیجیے اس کو، اس کا ریلیشن بھی اسی سے ہے۔ اب اس کے اوپر حجت تمام ہو گئی۔ جب حجت تمام ہو گئی تو دو الگ الگ باتیں ہو گئیں، ایک نماز و عبادت کا طریقہ اور ہے، ایک نماز و عبادت کا طریقہ اور ہے۔ تو اس دونوں طریقوں کو، تو اب اسی کو امام سے آگے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں،
وہ کہاں اور کس کیفیت میں مرنے کے بعد رہیں گے. تو امام نے کہا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ امام اسی کا آدمی کہ تم دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب یہی دیکھیے کیوں امام کا نام ہی کیا ہے؟ موسیٰ نام ہے. کاظم لقب ہے موسیٰ کاظم. موسیٰ نام ہے. موسیٰ کا معجزہ کیا ہے؟ موسیٰ کا معجزہ ہے کہ پتھر پہ مارا تھا سا چشمہ میں نکلا تھا. امام نے وہاں پہ زمین تھی پتھر اس پہ امام نے اپنا سنوارا پھٹ گیا دیکھا کہ اندر ایک سیاہ دریا ہے اور اس میں پتھر ہیں. امام نے جب اس پہ عصا مارا تو دیکھا اس کے اندر جو ہے لوگ سیاہ چہرے ابلتے ہوئے سیاہ پانی کے اندر پکار رہے ہیں چیخ رہے ہیں. امام نے کہا کہ یہ ہے وہ عذاب جو دشمنان اہل بیت کو مرنے کے بعد دیا جا رہا ہے. بے شمار. اب روایت بڑھی ہے لیکن میں اس کو یہیں آپ کو مختصر کر رہا ہوں تاکہ اپنے ذہن میں رکھیں. امام نے کاؤنٹ کیا ہے کہ اس میں کون کون ہے. بھائی اتنا یاد رکھیں کہ امام نے کاؤنٹ کرتے کرتے ثقیفہ تک گئے. اس کے بعد دوسرے جو قبیلے تھے ان کو بھی گنا کہ جنہوں نے بعد میں غداری کی تھی ان کے بھی نام لیے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہاں پر اس عذاب میں مبتلا ہیں. ان کو سب کو بتایا. یہ امام موسیٰ کاظم نے یہ معجزہ سامنے دکھایا تاکہ بتایا تاکہ اس کی وجہ سے لوگوں کو یقین آ جائے کہ دشمنان اہل بیت کا عذاب مرنے کے بعد سے جاری قیامت تک جاری رہے گا. اور اس میں امام نے آئیڈینٹیفائی کروایا تاکہ بتا دیں تاکہ انسان کو شک نہ رہے. اور اس کی تو بہت اچھی چیز ہے. اس سے واقف ہو گئے کہ امام کو چھوڑ کر مرنے کے بعد چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. امام کی محبت میں کہ امام ہی آ رہے ہیں دیکھ کر مسکرا دے گا تو نورانی ہو جائیں گے. یہ ترہیم کے سلسلے میں بات تھی تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جانا. یہی محبت اہل بیت کا سب سے بڑا صلہ ہے جو انسان کو ملتا ہے, انسان کی زندگی کو پرنور بناتا ہے. ختم امام 2 حدیث سن لے جائیں آپ کی زحمت. میں نے ختم کر دیا. امام کے بہت سے پیغامات ہیں. جس حدیث سے میں نے آغاز کیا تھا کہ یہ مہینہ خاص ہے, اس میں خدا نیکیوں کی جزا کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. خدا اس مہینے میں گناہوں کو بخشتا ہے. تو ہم ان دونوں نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں جو بھی دن بچیں کوشش کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ عبادت کر اپنے لیے خیر و برکت کو سمیٹ لیں. ابھی بھی چند دن رہ گئے انشاءاللہ. اس میں زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے خیر و برکت کو اپنے لیے جمع کریں تاکہ ہمارے کام آئے. لیکن امام کے بس 2 حدیثیں خاص کر کے اپنے ذہن میں رکھیں. ایک تو امام کی حدیث پڑھی میں نے, بہت خوبصورت حدیث. کہتے ہیں جس طرح دانہ نرم زمین میں پنپتا ہے اس طرح وزڈم اور حکمت نرم دل میں جگہ پاتی ہے. بہت اچھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سخت دل میں حکمت کا وزڈم کا اثر نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیے کیونکہ وہ دوسری حدیث نہیں پڑھتا, اسی سے اب کسی کا دل نرم ہے اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ ڈاکٹر صاحب ہارٹ اسپیشلی میں کھول کے بھی نہیں بتا سکتے دل نرم ہے. اس کی تو ڈینسٹی ایک خاص ہوتی ہے نا. تو نرم دل کا کیسے پتہ چلے گا؟ نرم دل کا ایک پتہ بہت امپورٹنٹ پتہ چلتا ہے کہ جو حساس ہو, کسی کی خوشی و غم کو سمجھتا ہو, کسی کے غم سے متاثر ہو کے غمگین ہو جائے, کسی کی خوشی سے خوش ہو جائے. لیکن روایت نے دل پہ میں نے بہت پڑھا ہے تو دل کے لیے خاص جو چیز لکھی ہے کہ دل کی نرمی کی سب سے بڑی علامت آنکھ میں نمی ہے. اگر آنکھ آپ کی نم ہے دل آپ کا نرم ہے. دلیل میں کیا ہے؟ دونوں نمیاں کام آتی ہیں. خوف خدا میں نماز شب میں یا نماز میں آنکھ میں نمی آ جائے, یا غم حسین میں آنکھ نم ہو جائے. دونوں اعتبار سے لکھا ہے کہ جس کا آنکھ نم ہوتی ہے اس کا دل سخت نہیں ہوتا, کیوں آنکھ کی نمی بتا رہی ہے کہ اس کے دل میں نرمی ہے. اور یہی وجہ سے ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کہ ہم جو اپنے ائمہ کی شہادت پہ جمع ہوتے ہیں تو مصائب اسی لیے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کی نمی باقی رہے, تاکہ ہمارا دل نرم رہے, اس میں حکمت پنپتی رہے, تاکہ ہم ان کو پہچانیں جن کی محبت ہم پہ فرض کی گئی ہے. اسی کی اطاعت و بندگی اور اسی عمل کو انجام دینے کے لیے آپ یہاں جمع ہیں. لیکن ابھی آپ تابوت اٹھائیں گے زانگاہ میں, میں قم میں تھا, میں نے بارہا دیکھا ہے. آج تو وہ چیزیں اور زیادہ اپنے عروج پہ ہیں. جب ہمارے زمانے اتنی پبلک نہیں ہوتی تھی تو پل آنچی وہاں پر ایک جگہ ہے, وہاں پر تابوت رکھا جاتا تھا لا کر. بڑے بڑے علماء مجتہد, بڑے بڑے عالم
وہ ننگے پیر وہاں جاتے تھے پلانچی پہ. کیوں؟ کیونکہ 1.5 کلومیٹر دور معصومہ قم کا روزہ ہے. دختر امام موسیٰ کاظم آپ کا روزہ ہے، اور اپنے کاندھوں پر اس تابوت کو وہاں سے لے کر آتے تھے اور معصومہ قم کے روزے میں لا کر ماتم کیا جاتا تھا. پھر وہاں بڑی عظیم عزاداری ہوتی تھی. شام کا سورج 25 رجب کا ڈھل رہا ہوتا تھا. بڑا عجیب سا منظر ہوتا تھا اس زمانے میں. ہم دیکھتے تھے بڑے بڑے علماء ننگے پیر ننگے سر وہاں پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں. معصومہ قم کو ان کے بابا کا پرسہ دے رہے ہیں. میں کہوں گا معصومہ قم آپ کے یہاں پر آپ کے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، دل کھول کے ماتم کر رہے ہیں، لیکن دختر حسین کا روزہ آج بھی سونا ہے. وہاں پر ماتم کرنے والوں کو جانے کی ابھی بھی اجازت نہیں ہے. اے بیوی وہ در بھی کھلے کہ وہاں جا کر 40 پہ حسین کا پرسہ جناب سکینہ کو دیا جا سکے. ہاں کیوں پل بغداد کے اوپر لوگ آج بھی جاتے ہیں، وہاں پر بھی یہی منظر ہوتا ہے. چاروں طرف سے لوگ سیل در سیل امام موسیٰ کاظم کے روزے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. چاروں طرف سے دو لوگ مشی کر کے امام موسیٰ کاظم کی شہادت پر بغداد آتے ہیں. لیکن وہاں پل آنچی سے اسی لیے یہ تابوت لے کر لوگ چلتے ہیں کیونکہ جب شائق سندھی کے زندان میں امام موسیٰ کاظم کو زہر دے دیا گیا، تو امام کو جب زہر دیا گیا امام 3 دن تک زہر کے اثر سے تڑپتے رہے. ہاں تاریخ نے لکھا ہے یہ درد و کرب و بے چینی اگر محسوس کرنا ہو کبھی جا کر زندان ہارون کو دیکھیے گا. ارے جب کوئی جاتا ہے بغیر مصائب کے وہاں روتا ہے، کیونکہ وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کشادہ کوئی مکان ہو کوئی رہ سکے. بس سیڑھیاں جا کر ختم ہو گئی ہیں. جو مدتوں ایسی تنگ و تاریک جگہ پر محو عبادت رہا ہو، ارے ایسا امام جو صابر و شاکر اس عالم میں کیوں زندان میں محو عبادت رہے. ہاں ارے جو زندان باندھ تھے وہ امام کی عبادت کو دیکھ کر ظلم نہیں کرتے تھے، تو ایک زندان سے دوسرے زندان میں منتقل کر دیے جاتے تھے تاکہ کوئی ظالم اور زیادہ ظلم کرے. لیکن امام دن بھر روزے سے رات بھر عبادت کرتے رہتے تھے. روایت نے لکھا ہے صبح کی نماز کے بعد امام جب سجدے میں سر رکھ دیتے تھے امام بہت نحیف ہو گئے تھے. روایت نے لکھا ہے بدن پہ جو چادر پڑی ہوتی تھی اس میں حرکت نہیں ہوتی تھی، لگتا تھا جو اس کے نیچے دنیا سے گزر گیا. اس عالم میں امام 3 دن تک زندان میں زہر کی شدت سے تڑپتے رہے. ہاں ارے جب پورے بغداد پر جنازہ لا کر رکھا گیا ہم مال اٹھا کر لے کر آئے. جناب زینب کے نوحے میں ایک فقرہ ہے. بی بی فرماتی ہیں کہ جس کے 18 بنی ہاشم بھائی ہو اس کے سر سے چادر چھن جائے، اس کے حسین کا لاشا بیر گور و کفن رہے. ارے یہاں امام موسیٰ کاظم کے بھی 18 بیٹے، لیکن ہم مال اٹھا کر لائے جنازے کو پلے بغداد پہ رکھ دے. جب پلے بغداد پہ لاشا رکھا گیا اعلان کیا جانے لگا. ارے شیعوں کے امام نے قضا کی، ارے چاہنے والے جمع ہو گئے، محبت سے لاشا اٹھایا، لیکن کیا دیکھا شہادت کے بعد بھی تو سلاسل میں بدن ہے. میں کہوں گا امام زین العابدین امام موسیٰ کاظم کا لاشا مرنے کے بعد تو سلاسل میں تھا. آپ اعجاز امامت جب آئے آپ کو بابا کا لاشا جب دفن کرنا تھا آپ تو سلاسل میں تھے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے.
سوائے غم آل محمد کے امام موسیٰ کاظم کے جنازے کو جب رکھا گیا، ارے چاہنے والے آئے، امام علی رضا آئے ہوں گے، ہمارا سلام ہو اور تسلیت بھی امام رضا کی خدمت میں کہ مولا جب آئے، ارے چاہنے والے ساتھ ہوں گے، ارے جنہوں نے غسل و کفن میں مدد کی ہوگی، آپ نے ارے جنازے کو کاندھا دیا ہوگا، نماز پڑھائی، کاظمین میں دفن کیا، جب آئے ارے 17 بہنیں انتظار میں ہوں گی کہ بابا کی تدفین کی خبر لائے، سر پہ ردا ہوگی، آپ نے سب کو جمع کیا ہوگا، گھر میں ماتم ہوگا، لیکن آئے ارے جب امام زین العابدین ارے بابا کو دفنا کے آئے، زینب کو لے سر، سکینہ کے گالوں پہ تماچے، کوفہ و شام کا سفر۔